نورانی قاعدہ کیا ہے؟ نورانی قاعدہ. دیکھیں اگر آپ نے قرآن مجید پڑھنا چاہتے ہو تو پہلے اس قاعدے کو سمجھنا پڑے گا. قرآن مجید کے قاعدے کو نورانی قاعدے کو سمجھنا پڑے گا. اگر آپ نے اس کو نہ سمجھا تو یوں سمجھ لے کہ ہم نے قرآن نہیں پڑھا. مثال کے طور پر اگر ہمیں اونچائی پہ جانا ہے تو پہلے نیچے والی سیڑھیوں پہ پاؤں رکھنا پڑیں گے نا. اگر آپ نے میٹرک میں 10ویں میں جانا ہے 11ویں میں جانا ہے تو پہلے پہلی دوسری تیسری پڑھ کے جائیں گے نا. یہ جاتے ہی 8ویں میں ہو جائیں گے؟ نہیں, پہلے پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی اس طرح جائیں گے تو آپ میٹرک کریں گے, پھر آگے سے آگے جائیں گے. اسی طرح ہمیں قرآن مجید پڑھنے سے پہلے یہ نورانی قاعدہ پڑھنا پڑے گا. جس بچے نے یہ قاعدہ پڑھ لیا توجہ کے ساتھ تو پھر اس کے لیے قرآن مجید مشکل نہیں ہے, آسان ہے. اور جس نے یہ قاعدہ نہ پڑھا, محنت قاعدے پہ نہ کی, تو جتنا مرضی زور لگا لے قرآن کو نہیں پڑھ سکتا. وجہ کیا ہے کہ قاعدے کے اندر ساری باتیں بتائی گئی ہیں کہ قرآن مجید کو کیسے پڑھنا ہے, کس طرح پڑھنا ہے, کہاں مد کرنی ہے, کہاں نہیں کرنی, کہاں غنہ کرنا ہے, کہاں نہیں کرنا, کہاں حروف ہلکی آئے گا, کیا آئے گا, کلکلا کیسے ہوگا, غنہ کیسے ہوگا, مد کیسے کریں گے, لفظ کو کیسے کھینچیں گے, سکون کیسے کریں گے, وقف کیسے کریں گے. تو بات کرنے کا مقصد ہے کہ ساری قاعدے کے اندر بتایا ہوا ہے, تو اس کو آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے بچوں, جو آپ کو بات بتائی جائے تو آپ نے غور سے سننا ہے. مثال کے طور پر اگر یہ ہا کیا ہے, اور یہ بھی ہا ہے, یہ ہا یہاں سے بسم اللہ الرحمن, اگر یہاں ہا ہم نے صحیح پڑھی تو پھر بسم اللہ کے اندر جو ہا آتی ہے نا, بسم اللہ الرحمن وہاں ہا آ رہی ہے تو وہاں صحیح پڑھیں گے. اگر ہم نے یہاں اگر ہا کو صحیح نہ پڑھا تو وہاں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہا یہ پڑھیں گے. تو یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے اگر ہم نے ہا یہاں قاعدے کے اندر جو شروع میں آ رہا ہے یہ صحیح نہ پڑھی تو ہم بسم اللہ کے اندر بھی صحیح نہیں پڑھیں گے. اس کے دوسری بات, سین صاد اور سا یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں. جیسے صاد آتی ہے صراط الذین, اب نے پڑھ دیا صراط الذین, سا پڑھ دیا, کیا صحیح پڑھا؟ صاد کی جگہ سا پڑھ دیا, کیا صحیح پڑھا؟ نہیں. اگر صاد کی جگہ سیرا پڑھ دیا پھر کیا صحیح پڑھا؟ نہیں پڑھا. کیوں کہ ہم نے ان لفظوں کو غلطیاں کر دی, جو اصلی لفظ تھا وہ نہیں پڑھا بلکہ اس کا ملتا جلتا لفظ استعمال کر دیا, تو پھر ہمیں قرآن پڑھنے پر ثواب نہیں ہوگا. لینے ہم قرآن مجید پڑھنے پر تو ثواب آئے تھے, تو لے کے کیا جا رہے ہیں؟ گناہ. کیا کہا جا رہے ہیں؟ گناہ. اور قرآن پڑھنے پر عذاب ہو رہا ہے. اسی طرح بچوں ہم نے قرآن کو سیکھنا, ان لفظوں کو سیکھنا, توجہ دینی ہے. اگر ہم نے یہاں ہا صحیح پڑھا تو صحیح پڑھیں گے, یہاں سا صحیح پڑھا قرآن مجید میں صحیح پڑھیں گے, یہاں صاد صحیح پڑھا تو صراط الذین وہاں صحیح پڑھیں گے. اور اہدنا الصراط الطا, اگر یہاں طا یہ آ گئی, اگر یہاں ہم نے طا کو صحیح سیکھا تو قرآن مجید کے اندر ہم صحیح پڑھیں گے. اگر ہم نے یہاں صحیح نہ سیکھا تو پھر قرآن مجید کے اندر صحیح نہیں پڑھیں گے, پھر قرآن پڑھنے کا فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم لینے کیا آئے تھے؟ قرآن پڑھنے کا فائدہ لینے آئے تھے نا, نیکیاں لینے آئے تھے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے آئے تھے کہ ہم قرآن پڑھیں گے, اس پر ہمیں ثواب ہوگا, ہمارے ماں باپ کو ثواب ہوگا, ہمیں ثواب ہوگا, اللہ نیکیاں دے گا, اللہ گناہ معاف کرے گا. لیکن ہم قرآن غلط پڑھ رہے ہیں, لفظوں کو غلط پڑھ رہے ہیں, غلط پڑھنے پر ثواب ہوگا نہیں, بلکہ اس پر گناہ ہوگا. تو آپ ثواب لینا چاہتے ہو, گناہ لینا چاہتے ہو؟ ثواب. تو ثواب لینا چاہتے ہو تو پھر قرآن مجید کو صحیح پڑھنا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ صحیح پڑھنا پڑے گا. اگر آگے آپ کو بتاتے ہیں, آگے آتا ہے حرکات. زیر زبر پیش کو کیا کہتے ہیں؟ حرکات. یعنی کہ حرکات لفظوں کو اب حرکت دینا شروع کر دیا. پہلے الف صرف الف پڑھتے تھے, اب الف کے اوپر چھوٹی لکیر زیر یا زبر یا پیش آ جائے, اب اس کو الف نہیں پڑھیں گے. آگے جیسے ہا آئی ہوئی ہے, اس کے اوپر اب زبر آئے, زیر ہے, پیش ہے, اس کو صرف پہلے پڑھتے ہیں نا ہا, اب پڑھیں گے ہا زبر ہا. آگے عین ہے, آگے زبر آگے, اب پڑھیں گے عین زبر آ. یعنی کہ بات کرنے کا مقصد ہے یہ ہے حرکات, لفظوں کو ہلانا, لفظوں کی آوازیں, جس لفظ کے اوپر یہ چھوٹی لکیر آ جائے گی اس کی آواز چینج ہوگی. کیا ہوگی بچوں؟ چینج ہوگی. اب اگر ہم نے یہ پڑھا ہی نہیں, ہم نے اس قاعدے کی حرکات کو پڑھا ہی نہیں, تو پھر ہمیں آئے گا کیا؟ جب ہمیں اس کی سمجھ ہی نہیں ہوگی کہ حرکات کو کیسے پڑھنا ہے, زیر آ گئی تو اس کی آواز کیا ہے, زبر کی آواز کیا ہے, پیش کی آواز کیا ہے,
جب ہمارے اندر یہ علم ہی نہیں ہوگا, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہوگا, ہم نے غور سے استاد کی بات کو سنا ہی نہیں ہوگا, کیا پھر ہمیں آئے گا؟ نہیں. ہاں پھر اگر ہم پڑھیں گے, غلط پڑھیں گے تو اس پر ثواب ہوگا؟ نہیں. اس پر ہمارے ماں باپ کو فائدہ ہوگا؟ نہیں. اس پر ہمارے ماں باپ کے گناہ معاف ہوں گے؟ نہیں. کیا اس پر نیکیاں ملیں گی؟ نہیں. تو پھر ہمیں قرآن کیسے پڑھنا چاہیے؟ صحیح پڑھنا چاہیے. قرآن مجید صحیح پڑھنا چاہیے, صحیح پڑھنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ کو بتاتے ہیں, اب 5ویں والے توجہ دے, چوتھی والا جی, 5ویں والا دکھائیں. یہ سارے بچے توجہ دیں میرے بچوں. یہ لکھا ہے وقال الذین, کیا لکھا ہوا ہے؟ وقال الذین. آپ کہو گے کہ یہ قرآن مجید کے اندر کہاں گیا, ہم نے تو پڑھا ہی نہیں ہے, ہمیں تو آتا ہی نہیں ہے, پتہ نہیں کہاں سے لفظ آ گئے. تو آپ نے اس کو قاعدے کے اندر دیکھنا ہے کہ یہ کس لفظ کے, کس تختے کے اندر آیا ہوا ہے. یہ ہے وقاب. واضح پر بات نظر آ رہی ہے آپ کو بچوں؟ یہ دیکھیں, یہ ہے واضح پر وا, واضح بھی, واپش وابیبو, یہ واضح پر وا آ گئی. یہی وا یہ قرآن مجید کے اندر ہے. نظر آ رہی ہے بچوں؟ سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا مقصد ہے کہ جو قرآن مجید کے اندر لفظ ہیں وہ قاعدے کے اندر موجود ہیں. کیا ہے؟ موجود ہیں. آگے دیکھیں, یہاں آگے یہ قاف علی زبر کا آیا ہوا ہے جی. یہ دیکھیں, یہ قاف علی زبر کا, وہاں سے وا اٹھائیں اور یہاں سے قاف اٹھائیں, کیا بن گیا؟ وقا. کیا بن گیا؟ وقا. یہ جو قرآن مجید کے اندر ہے, قاعدے کے اندر ہے نہیں ہے نا. اب یہ دیکھیں, بات کرنے کا مقصد ہے اگر ہم قاعدے کو فوکس کریں گے, نورانی قاعدے پر دیکھ کر اس پر توجہ دیں گے تو ہمیں قرآن آئے گا. کیا آئے گا؟ آئے گا. اگر ہمیں قرآن قاعدے پر توجہ ہی نہیں دی, ہم نے پڑھا ہی نہیں, غور ہی نہیں کیا, پھر ہمیں آئے گا؟ نہیں آئے گا. اس کے آگے آتا ہے لام. کیا آتا ہے؟ لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو. یہ دیکھیں, یہ لام زبر لا, لام زیر لی, لام پیش لو. نظر آ رہا بچوں؟ یہ دیکھیں, وہاں سے واو اٹھائیں, واو کے بعد وہ قال اٹھائیں, یہ لام اٹھائیں, تو یہ کیا بنے؟ وقا. ہاں وقا لل, لام کو لام کے ساتھ. سمجھ آ رہی ہے بچوں؟ آگے آ رہی ہے شد, آ رہی ہے لام کے اوپر شد دی ہوئی ہے, چھوٹی سی, جیسے الٹا ایسے لکھا ہوا ہے. یہ ایسے الٹا, جسے چھوٹا ڈبلیو, جیسے مثال کے طور پر آپ انگلش پڑھتے ہو, جیسے الٹا لکھا ہوا ہو, کیا ہو؟ ہاں ڈبلیو جیسے چھوٹا سا ہے, چھوٹا ڈبلیو جیسے, اسے کہتے ہیں شد. کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ شد. یہ پورے قرآن مجید کے اندر آئے گی, جہاں آئے گی اسے پیچھے والے لفظ کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے, پیچھے والے کے ساتھ ملائیں گے, اور یہ ہمیں قاعدے کے اندر بتایا گیا ہے. جیسے نا وقال لام, لام زبر لل. یہ دیکھو آپ کو بتاتے ہیں, یہ توجہ دے ادھر, یہ لکھا ہوا ہے نا, ہم جب آ زبر اب, کیا پڑھیں گے؟ اب. یہ شد آئی ہوئی ہے, یہ جو چھوٹی شد ہے, ہم جب آ زبر اب, یہ اب کیوں آیا ہوا ہے کہ اس کے اوپر یہ شد ہے, پیچھے والا با کے ساتھ ملائیں گے. کیا کریں گے؟ یہ اپنے دل, اپنے دماغ اور دل میں رکھ لو, دل و دماغ کے اندر رکھ لو کہ جس لفظ کے اوپر شد آئے گی وہ پیچھے والے کے ساتھ ملائیں گے. جیسے وقال لام, لام زبر لل, پیچھے والی لام آگے والی کے ساتھ مل رہی ہے, اسی والا انہوں نے قاعدے کے اندر بتا دیا کہ پیچھے والا لفظ جہاں شد آئے گی اس کے ساتھ ملائیں گے. کیا ہے؟ ملائیں گے. دوسری بات, اس کو 2 مرتبہ پڑھیں گے, با کو 2 مرتبہ, ایک دفعہ اس سے ہم جب آزبر اب, بازبر اب, جس لفظ کے اوپر شد آئے گی کتنی مرتبہ پڑھا جائے گا؟ 2 مرتبہ. بچوں اگر ان باتوں پر آپ توجہ رکھو گے, غور کرو گے, غور و فکر کرو گے, پھر تو آپ کو آئے گا. اگر آپ ان باتوں کو نہیں سمجھو گے, آپ نے توجہ نہ دی, اس قاعدے پہ توجہ نہیں دو گے, تو پھر آپ کو قرآن آسانی سے نہیں آئے گا. بچوں قرآن کی اتنی برکات ہیں, جس گھر کے اندر پڑھا جائے, جس مقام پر پڑھے, جو لڑکی کے پڑھے یا لڑکا پڑھے, جو بچی پڑھے, جو بچہ پڑھے, جو ماں پڑھے, جو باپ پڑھے, جو بہن پڑھے, جو بھائی پڑھے,
اس پر بھی اللہ کی رحمت آئے گی، اس گھر میں بھی رحمت آئے گی، اس کے ماں باپ کے بھی گناہ معاف ہوں گے، اس گھر سے پریشانی ہے، مصیبتیں اگر تویزات ہو تو ختم ہو جائیں گے۔ تو پھر کیا ہمیں قرآن پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے؟ دنیا کی ایسی کوئی کتاب ہے جس کے پڑھنے پر اس کے گناہ معاف ہو؟ کوئی ہے؟ کوئی ایسی کتاب ہے اس پر رحمت ہو؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ ایسی کتاب ہے جس پہ پریشانی مصیبتیں ختم ہو؟ کوئی ایسی کتاب ہے؟ یہ صرف قرآن ہے۔ تو قرآن پر بچوں اگر توجہ دو گے، فوکس کرو گے، قرآن کو سمجھو گے تو اس پر ثواب ہوگا، ورنہ ثواب نہیں ہوگا۔ غلط پڑھیں گے تو ثواب نہیں ہوگا۔ آگے آپ کو بتاتے ہیں، یہ شد کا پتہ چل گیا آپ کو نا؟ کہ شد پیچھے والے حروف کے ساتھ ملائیں گے، کیا کریں گے؟ ملائیں گے۔ عمران دا فون آ رہا ہے، دیکھ کے ٹائم ہو گیا، بند کر دو سبھی۔ 12